بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان 8 ہجری تاریخ ختم نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت کا یہ وہ سنہرا باب ہے جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب تا قیامت مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک عظیم فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول فرمایا اور کعبہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جبکہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری ہے۔ حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا، تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر ہی قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤساء یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے اعلانیہ بنی خزاعہ کا قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے، اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں اپنے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی پامال کیا اور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہے۔ حضرت بی بی میمونہ کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں
آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، نصرت نصرت نصرت، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانہ سے نکلے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد کی طلب کی ہے۔ میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفتن بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم اور صحابہ کرام نے ان کی اس پردرد اور عقدت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ رجز کے اشعار ملاحظہ کریں، اے خدا، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے۔ تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے، خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ان لوگوں نے مقام و تیر میں ہم سوتوں ہوں پر شب خون مارا، اور رکوع سجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا، مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ قریش نے ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، میری بیوی ہند نے خواب دیکھا کہ مقام حجوز سے مقام خدمہ تک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرے۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینے گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المومنین جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو سفیان صحابہ کرام کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا، اے علی، تم قوم میں بہت رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم محمد سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا، ابو سفیان، ہم لوگوں کو یہ مجال نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرح سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا، اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا، بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا، اے علی،
معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور چارہ کار ہی کیا ہے؟ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، لیکن مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت بی بی عائشہ سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کرے، اور اپنے حلیف قبیل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت بی بی عائشہ کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی تو آپ نے دریافت کیا کیا حضور نے حکم دیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ نے کہا واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ بس انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھ دیا کہ رسول اللہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنے اس علم کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب کبار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا اور فرمایا اے حاطب یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں اپنا دین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہوں، میرے اس خط لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری کرے، میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت حاطب کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، لیکن حضرت عمر اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ اپے سے باہر ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی۔ آپ نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
بہرحال حضور نے حضرت حاتب بن ابی بلتع کو معاف کر دیا۔